موضوع امام حسین ہے، اور ہم نے سننا ہے اس عزت والی ہستی سے جن کی خدمت میں سارے لوگ ہمیشہ اس نیت سے آتے ہیں کہ ان کی ایک نظر پڑ جائے، قلب و روح روشن ہو جائیں۔ بلکہ میں اپنی ماں بولی کا سہارا لوں تو میں یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ایک نظر بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے کہ ایہو جیا تکیا ہائے مار سٹیا، یہ ان کی نظر کا کمال ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے ذی وقار سید کے قدموں سے اللہ نے ہمیں متصل فرمایا ہے، جو ہر حالت میں حق کا پرچم بلند رکھتے ہیں، ہر فکری اعتقادی فتنے میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک کے فرزند، سیدہ زہرا پاک کی پاکیزہ نسل کے غیور بیٹے مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک کے فیض کے وارث ہمارے سید و سردار مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر یعنی حضور قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان، میں آپ کی خدمت عالیہ سے ملتجی ہوں کہ اپنے کریم جد اعلیٰ کا ذکر فرما کر قلب و روح میں ہمارے روشنی کی ترسیل فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت کے لائق ناظرین، حاضرین اور سامعین، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ عاشورہ معظمہ کی روشنیاں انسانی روحوں اور ذہنوں کی پیاس بجھا رہی ہیں۔ آج شہادت کبریٰ کا دن ہے اور آج شہادت عظمیٰ کا روحانی میلہ ہے۔ آج ہر ذہن میں اور ہر دل میں ایک ہی نام سمایا ہوا ہے، اور وہ ہے امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس موقع پر مجھے محدود وقت کے اندر ہی مفاہیم زندگی سے اپنے سننے والوں کو آگاہی دینی ہے کہ پاکیزہ جذبات انسان کی زندگی میں جو مثبت رول ادا کرتے ہیں، وہ منزلیں دولت سے یا بادشاہی سے حاصل
نہیں کی جا سکتی۔ دنیا بھی ایک رہبر ہے، لیکن ایسا رہبر جو راستے میں چھوڑ دیتا ہے، اور کربلا والے بھی رہبر ہیں جو راستے کے رہبر نہیں، منزل پر پہنچانے والے رہبر۔ میں نے جو قرآن حکیم کا حصہ سرنامہ کلام بنایا ہے، اسی کے اندر رہ کر مجھے آپ کو کربلا کی تصویر بتانی ہے۔ انسانی قافلوں کی تاریخ میں سفر کی ابتدا اور سفر کی انتہا انتہائی عام ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ عظمت ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جن کے سفر کے ابتدا میں جذبہ نظر آتا ہے اور جن کے سفر کے انتہا میں جلوہ نظر آتا ہے۔ میں قرآن حکیم سے ایک منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے کافی سال اپنی زندگی کے محل میں گزارے تھے۔ رب کریم کو منظور ہوا کہ ان کو جھونپڑے کے اندر زندگی کا مزہ چکھائیں، تو اللہ نے شعیب علیہ السلام کے ڈیرے بھیج دیا۔ محل کی زندگی اور جھونپڑی کی زندگی، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ محل چھینتا بہت کچھ ہے اور جھونپڑا دیتا بہت کچھ ہے۔ عالی وقار 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے گزارے۔ اب کہا کہ 3 مقاصد ہیں میرے سامنے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو آزادی سے ہمکنار کیسے کروں، دوسرا یہ ہے کہ جو تربیت کا جلوہ دیکھا ہے اس کو عملی زندگی میں آزماؤں، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر محل، اقتدار، دولت، غرور جو عیب پیدا کر دیتے ہیں، میں اپنی قوم سے وہ نقائص اور عیب دور کیسے کروں۔ آپ اپنی بھیڑوں کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر ایک وادی میں پہنچتے ہیں، سردی بہت ہوتی ہے، ٹھٹھرتی راتیں ہیں اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں اور دانت بج رہے ہیں۔ یہاں پہنچے کیسے؟ اصل میں معتاد راستہ تھا شام کی طرف سے ہو کر مصر پہنچنے کا، لیکن دعوت کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس راستے سے جائیں دوبارہ اس سے لوٹ کے نہ آئیں اور معتاد راستے سے ہٹ کر چلیں۔ حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ شام میں چونکہ چور بہت ہیں اور شام میں ڈاکو ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں، تو آپ اس راستے سے ہٹ کے ذرا وادی ایمن میں چلیں۔
تو آپ نے شام کا راستہ چھوڑ دیا، آپ نے شام کی راہ نہ لی، اور آپ اس راستے سے ہٹ کر کے آپ وادی ایمن میں آئے۔ فلما طه نودي من شاطئ الوادي الأيمن، قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس وقت وہ یہاں پہنچے تو سردی سے لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگ گئے، تو اہلیہ کو کہا کہ جو بھیڑیں ساتھ لایا تھا وہ تو بکھر گئی ہیں، کھو گئی ہیں، تو مجھے وہ دور آگ نظر آئی ہے، میں جاتا ہوں اس آگ کے پاس، اس آگ کے پاس جا کر دیکھتا ہوں یا آگ مل جائے گی، آگ نہ ملی تو کوئی منزل کا نشان مل جائے گا، آج میں منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ تو جس وقت آپ وادی میں پہنچے، دو پہاڑوں کے درمیان راستہ، پانی کی گزرگاہ، ایمن برکت سے بھی ہے اور دائیں طرف ہٹ کر چلنے سے بھی ہے، بقع کسی علاقے میں جو چوٹی کا خوبصورت مقام ہوتا ہے وہ بقع، مبارکہ جہاں برکتیں ہی برکتیں۔ تو آواز کہاں سے آئی؟ من الشجرہ، درخت کے اندر سے آواز آئی۔ واہ واہ واہ، بالا شان جب درخت کے پاس پہنچے تو درخت کے سرسبز پتے، ان میں سے روشنی پھوٹتی ہے، موسیٰ اس روشنی سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ روشنی ان کی طرف آتی ہے، لیکن حیرت ہی حیرت۔ کہتے ہیں کہ جذبات اگر منفی ہو جائیں تو انتقام ابھرتا ہے، بدلہ ابھرتا ہے، اور حسد ابھرتا ہے، اور یہ پازیٹیو ہو جائے تو اس میں سخاوت ابھرتی ہے، اس میں اعتماد ابھرتا ہے، اس میں یقین ابھرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ برین کیمسٹری، انسان کی برین کیمسٹری یہ ہوتی ہے کہ اس کے جذبات منفیت کی طرف نہ جائیں، پازیٹیو ہوں۔ تو جس وقت جذبات پازیٹیو ہوں، مثبت ہوں، تو بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کیمسٹری برین کیا کہ وہ منفی بھی ہوتا ہے اور مثبت بھی ہوتا ہے، اور جو آل رسول ہے وہ مثبت ہی مثبت ہوتے ہیں، وہاں نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی، وہاں منفیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں گالیاں دینے والے، ان سے عداوت کرنے والے، ان سے دشمنی کرنے والے جب گرتے ہیں تو کبھی غلاظت میں گرتے ہیں، کبھی نجاست میں گرتے ہیں، کبھی رکاست میں گرتے ہیں، کبھی کمینگی میں گرتے ہیں، لیکن آل رسول اٹھتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے عرش محلہ سے اپنا رابطہ استوار کر لیتے ہیں۔ آج کربلا کا نقشہ بڑا عجیب ہے، حیرت ہے کہ یزید گر رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ ذلت کے اسفل السافلین میں جا رہا ہے، اور حسین عظمت ہے اس لیے کہ آج انہیں لینے محمد عربی خود آئے ہیں۔ فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، درخت سے آواز آئی۔ یاد رکھیے آواز یہ آئی کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں آگ نہیں ہوں، میں تو اللہ بول رہا ہوں، میں تو جہانوں کا پروردگار بول رہا ہوں۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آگ ہوتی ہے لیکن اندر سے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کربلا آگ ہے، طوفان ہے، عداوت اور حسد کی ٹیسیں ہیں، یہاں اقتدار جو ہے وہ بھوکا ہے
اور وہ کمینہ ہو کر کے وہ نور کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جب چاہتا ہے تو درخت سے نور ظاہر کر دیتا ہے، یہاں تو نواسا ہے محمد مصطفیٰ ہے۔ انی انا اللہ رب العالمین، جہانوں کا پروردگار درخت سے بولا۔ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ کے کریمانہ ضمیر سے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو پکڑنے کی بھی کوشش کی، درخت کے پتوں کو بھی پکڑنا، لیکن آگ نے جلایا نہ۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں، لیکن طور میں کیا ہوا تھا؟ یہاں جلوہ تھا، وہاں تجلی تھی۔ میرے استاد کہتے تھے کہ یہاں تجلی تھی، وہاں تجلی تھا۔ تو ایک جگہ جلوہ ہے اور ایک جگہ تجلی ہے، تو یہاں جلوہ ملاقات ہے، وہاں موسیٰ نہ گرتے ہیں، نہ بے ہوش ہوتے ہیں، نہ مدہوش ہوتے ہیں، نہ ساتھ والے ان کی بھیڑوں تک کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی اہلیہ بھی سلامت رہتی ہیں۔ جناب مجھے بتائیے، لیکن طور پر ساتھ والے مر گئے، خود بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جلوہ ایسا برسا کہ طور سرما بن گیا جل کر کے۔ کبھی سوچا کہ جلوے جلاتے کس کو ہیں، مناتے کس کو ہیں؟ یہ سوچنے کا محل ہے کہ یہاں تو آپ نے اللہ کے نور کے جلوے میں ہاتھ میں مارے، پتے بھی پکڑے، اندر سے آواز آئی میں اللہ ہوں، لیکن یہاں کچھ نہ ہوا۔ آئیے میری بات سنیں، پھر میں کربلا پہنچاؤں گا کہ دراصل جذبہ طلب ہوتا ہے اور عطا جو ہے وہ تجلی ہوتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ سونے جو آدمی کہتے ہیں فلاں بندہ جذباتی ہے، فلاں بندہ ایموشنل ہے، وہ پیشنس کے سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ یاد رکھنا سفر کی ابتدا طلب ہوتی ہے اور سفر کی انتہا جلوے کا رنگ دیکھنا ہوتا ہے۔ پروانہ جب گھر سے نکلتا ہے شمع کی تلاش میں، تو میرے دوستو اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، لیکن جس وقت شمع کے پاس پہنچتا ہے تو وہ رقصاں ہو جاتا ہے اور اپنے پر جلا بیٹھتا ہے اور پھر جل کے ڈھیر بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اس کی ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے۔ موسیٰ کے عشق کی ابتدا وادی ایمن تھی اور موسیٰ کے عشق کا جلوہ طور تھا، اور جس طرح پروانہ جل کے عشق کا ثبوت دیتا ہے، جس وقت طلب ہوتی ہے تو وہاں کبھی پہلے دن جو سٹوڈنٹ آئے نا آپ کے پاس، اس کو مارو نہ، اس کو ڈانٹو نہ، اس لیے کہ پہلے دن دل لیا جاتا ہے اور جس وقت آگے کام چل جائے تو پھر رحمت دی جاتی ہے، پھر جلووں کی بہار ہو جاتی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بات کو اب سمجھیں کہ حسین کی ابتدا مدینہ تھا، حسین کی ابتدا مدینہ تھا، اور حسین کی انتہا جا کر کربلا میں ہوئی۔ کبھی سوچا یہ راز کیا ہے؟ موسیٰ نے ایمن سے سفر کیا اور طور پر جا کر ختم کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں سے سفر شروع کیا اور معاف کیجئے مصر کا تاج سر پہ رکھ کر کے جلوہ آرا ہوئے۔ جناب یہ ان کی انتہا ہے سفر کی، بیچ میں زندہ، بیچ میں قید، بیچ میں عشووں کا حملہ، بیچ میں اداؤں کا جلانا اور حسن کے آئینے۔ اور میں اگر پیچھے ہٹ جاؤں تو جناب نوح علیہ السلام کی بھی ایک ابتدا ہے اور ایک طوفان تھمتا ہے تو وہ اس کی انتہا بن جاتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بھی ایک ابتدا ہے
بیماریاں ہیں, آزمائش ہے, لیکن جس وقت ایڑی زمین پہ بجتی ہے تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ برآمد ہو جاتا ہے. وہی شفا ہے, وہی شفا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدا بیماروں کو شفا دینا ہے. 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر چلے جانا ہے, اور ان کی انتہا کہاں ہوگی؟ جب امام مہدی کے پیچھے کریں گے اللہ اکبر. ابتدا آسمان ہے اور انتہا آل رسول کے ساتھ وفا نبھانے میں ہے. آئیے, امام حسین نے مدینہ سے شروع کیا اور کربلا میں ختم ہوا. مولا یہ راز کہاں ہے؟ جواب آیا جہاں عاشقوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں حسین کی آغاز ہوتی ہے. ابتدا ہو جاتی ہے, آگے 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 ابتدا ہے, عشق ہے, روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ناظرین کرام, یہاں تھوڑا رکوں اور رک کر کے عرض کروں کہ ابتدا میں ناز ہوتے ہیں اور انتہا میں امتحان ہوتے ہیں. اگر ناز دیکھنا ہو حسین کا تو یہ دیکھیے کہ حضور سجدہ دے رہے ہیں, حسین ان کی پشت پر, حسین نکلتے ہیں تو حضور سواری بن جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ میرے کندھوں پر آ کر سوار ہو جائیں. جناب لوگ پانی پیتے ہیں, مصطفیٰ زبان حسین کے منہ کے اندر رکھ دیتے ہیں. جناب جس کی ماں فاطمہ ہے, بھائی حسن ہے, بابا علی ہے, نانا محمد الرسول اللہ ہے. باقی لوگ ابہام سے سفر شروع کرتے ہیں, حسین شہرت سے سفر شروع کرتے ہیں. جناب امام عالی مقام نے سفر جب شروع کیا تو ابن عباس نے بھی آ کے کہا کہ آپ نہ جائیں, وہ بے وفا لوگوں کا دیس ہے, وہ آپ کو شہید کر دیں گے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ میرے عمزاد ہیں. میں اتنا بدی نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ان کی حرکتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں بے وفائی کی باد سموم چل رہی ہے, تو آپ نہ جائیں. بلکہ کہا کہ حسین اگر ادب مانے نہ ہوتا تو میں آپ کی پیشانی کے بال بھی پکڑ کر روک لیتا اور میں آپ کو کبھی نہ جانے دیتا. اور فرزدق ملا تو فرزدق نے بھی کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں, آپ تشریف نہ لے جائیں. عالی جناب مکہ سے ہر آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ان کی کیفیت کی عکاسی میں اپنے لفظوں میں کرنے لگا ہوں. پروانہ جب عشق کے لیے نکلے تو سارے اس کو مشورے دیتے ہیں, روشنی کے پاس نہ جانا, تو نور کے پاس نہ جانا, تو جل جائے گا. لیکن پرواز 100 مشوروں کو الگ رکھ کر کے پروانہ آگے جاتا ہے, جہاں روشنی ملتی ہے وہاں طواف کرنے لگ جاتا ہے. حسین نے کہا تمہاری منزل یہ زندگی ہے اور میری منزل جنت کے جوانوں کا سردار بننا ہے. امام عالی مقام اپنے جذبوں اور اپنی عظیمتوں کے ہاتھوں اپنی آلات اپنے بچوں کو لے کر کے نکلے. بعض لوگ بہت دانا بننے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر حسین یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا. معاف کریے, تم اتنے سیانے نہیں ہو جتنا محمد عربی کی گٹی لینے والا سیانہ ہے اور دانا ہے. حج جائیے سزا میں عقوبت کے واسطے. کوئی کہتا ہے میں محدث ہوں, کوئی کہتا ہے میں مفسر ہوں, کوئی کہتا ہے میں مدقق ہوں, کوئی کہتا ہے میں محقق ہوں, اور میں کہتا ہوں حسین محمد عربی کا نواسا ہے. آل رسول کے معاملے میں ذرا احتیاط چاہیے. میرے دوست, اگر بابا مفتی ہو اور کوئی معصوم سا بچہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ اپنے بابا کو کہے
کہ فتویٰ اور قضات آپ کی نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ میرے دوستو، تم ابھی طفل مکتب ہو، تمہیں آل رسول کا مقام سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ آل رسول کا مقام پتہ کرنا ہو تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ توجہ کا طالب ہوں، جناب حضرت امام علی مقام خیر سے مکہ گئے، مکہ سے پھر وفاداروں عاشقوں کے راستے سے ہوتے ہوئے بے شمار بدو عشق کا دعویٰ کر کے ان کے ساتھ ہوئے، لیکن کئی مکھیاں ہوتی ہیں میرے دوستو، وہ منزل کا حسن دیکھ کے چلتی ہیں لیکن بٹی کی گرمی دیکھ کے اڑ جاتی ہیں، اور ان میں یارہ نہیں ہوتا کہ وہ بھٹی کا سیک بھی وہ سہ سکیں۔ امام علی مقام جو آتا تو مرحبا کہتے، جو جاتا تو الوداع کہتے۔ آپ کسی کو مجبور نہ کرتے کہ تم میرا ساتھ دو۔ ایک محقق کے الفاظ مجھے اچھے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہ کر لی، اتنے لوگوں نے جو نہ کی، تو اگر اتنے لوگوں نے جو کر دی تو یہ بھی کر لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا تھا۔ تو اس محقق نے لکھا کہ باقی لوگ یہ سوچ لیتے امام حسین جو نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی نہ کریں۔ اصل میں سوچ کہاں ٹھوکر کھاتی ہے اور فکر کہاں ٹھوکر کھاتی ہے اور انسان پھسلتا کہاں ہے۔ کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں امام علی مقام کے، اگر میں وہ کلمات آپ کے سامنے نہ لاؤں تو شاید میرے بیان کا حق ادا نہ ہو۔ کربلا کے میدان میں جس وقت 9 محرم کی اور 10 محرم کی درمیانی رات ہوئی تو امام علی مقام نے وہ رات عبادت میں گزاری۔ صبح کے مؤذن نے اذان دینی تھی تو آپ نے کہا میں مخدرات کے خیموں سے ہوا ہوں۔ جس وقت آپ اندر داخل ہوئے تو امام زین العابدین بیمار پڑے تھے اور علالت اور نقاہت نے آپ کو صاحب فراش کیا ہوا تھا۔ تو امام علی مقام نے یہ اشعار پڑھے جو ایک طویل اشعار ہیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کا سفر جس وقت رک جاتا ہے تو چلنے والے جتنا بھی چاہیں کہ چلیں تو وہ چل نہیں سکتے، اور ایسے موقعوں پر استغاثہ اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، اور صبح شام جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے پاس جانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں ذرا رونے والا ہوا تو آپ نے مجھے استقامت دی، تم تو میرے روحانی ورثوں کے امین ہو، خلیفے بہت سے بن جاتے ہیں لیکن سلام حسین کو ان کو جو خلیفے ملے ہیں ان جیسا کون ہوگا۔ زین کو کوئی دیکھے، باقر کو کوئی دیکھے، زید کو کوئی دیکھے، موسیٰ کاظم کو کوئی دیکھے، رضا کو دیکھے، یہ سب عظیمتوں کا جھنڈا پکڑنے والے لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو سنبھل گیا لیکن زینب کی آواز نے ماحول کو مقدر کیا اور وہ امام علی مقام سے آ کر لپٹی تو آپ نے اپنا خطبہ دیا اور جو الفاظ کہے میں وہ آپ کے نام کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ زینب اللہ سے ڈرو،
اور پھر محدرات خانہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ سے ڈرو، خدا کی تعزیت سے تسلی پکڑو، تم پریشان ہو لیکن ہماری شہادتوں پر اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، تو اللہ کی خوشی تمہارے رونے سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہر زندگی کا خاتمہ موت ہے، آسماں والے بھی فنا کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اتنی بے قراری کس لیے؟ ہم سب حضور کی اسوہ کو ماننے والے ہیں۔ فیا زینب، فیا زین، ویا محدرات، اے اس خیمے بیٹھنے والوں، حضور کا اسوہ ہمارا رہنما ہے۔ حضور ہمیں صبر سکھا رہے ہیں، حضور ہمیں عزیمت سکھا رہے ہیں، حضور ہمیں توکل سکھا رہے ہیں، حضور ہمیں اعتماد سکھا رہے ہیں۔ کیا ہم اس دولت کو چھوڑ دیں؟ پھر 10 کی صبح کو جب آپ نکلے تو آپ نے جو الفاظ کہے، تعریف اللہ کی کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا ہم نے تیرے بغیر کب کسی کو پشتبان مانا ہے؟ اے اللہ ہم نے تیرے بغیر کس کو ہاتھ پکڑنے والا مانا ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ کتنی مصیبتیں ہیں جو گزر گئیں، یہ کربلا کی مصیبت بھی گزر جائے گی۔ پھر آپ نے کہا کہ کمزور دل کہاں گئے، اور آج کئی بہادر بھی اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ فرمایا کہ دوستوں کی بے وفائی ہے، مانا، اور مصیبت ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بالیں ہیں۔ لیکن پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ میرے باپ نے بھی مشکل میں استغاثہ تیری طرف کیا، میں نے خود علی کی زبان سے سنا، اے مولا آنکھ چپکنے کی دیر بھی غیر کی طرف نہ پھینکنا، ہم تیرے لیے ہیں۔ آج حسین بھی تم سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اعتماد اللہ کی ذات پر کرو، اور ہر نعمت کا مالک اللہ، اور ہر احسان کا مالک اللہ۔ اور اب دعا میں طوالت میں نہیں برتا کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے، دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، میں یہاں رکوں گا اور عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تحفہ ملا، شجرہ سے آواز آئی، اور آواز یہ آئی تھی کہ اے موسیٰ، اللہ لا الہ الا اللہ، اس پر قائم رہے اور عبادت کر میری۔ اور موسیٰ کو حکم ملا تھا کہ واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ میرے دوستو، یہاں رنگ عجب ہے۔ اگر آپ تھوڑا ان گلانس آف سائٹ، اگر آپ اس قافلے کا جائزہ لیں، خلفائے راشدین کو بھی ساتھ میں لا لیں، تو میں کہہ سکتا ہوں تکبیر تحریمہ کا حق ابو بکر نے دیا، اور قیام میں شہید ہو کر کے عمر نے قیام بتایا ایسے ہوتا ہے، اور عثمان نے تلاوت کی اور کہا قرآن کی تلاوت یوں کی جاتی ہے، اور علی رکوع میں اللہ سے ملے، علی نے کہا کہ رکوع ایسے ہوتے ہیں، اور علی نے سجدے میں کٹ کے کہا کہ سجدہ ایسے کیا جاتا ہے۔ واقم الصلاۃ لذکری، ایک آؤٹین، ایک بدترین عیسائی رائٹر ہے، اس نے امام حسین پر ایک کتاب لکھی، اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حسین was one of us. We would have put a flag
and minaret him in every part of the earth and can lead the people to learn religion. ان الفاظ کا معنی وہ لکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں، حسین اگر ہم میں سے ہوتے نا تو ہم حسین کے نام کے جھنڈے گلی گلی لگاتے ہیں، ہم حسین کے نام کے جھنڈے لگاتے ہیں اور حسین کے نام کے مینار ہم تعمیر کرتے، اور حسین جیسا بندہ ہمیں ملتا تو اس کے ذریعے ہم اپنے مذہب کو پروفاؤنڈ کرتے، طاقتور بناتے. لیکن مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم میں ایسے لوگوں کو بھی جنم دیا جنہوں نے حسین کی عداوت کی اور حسین سے مخالفت کی اور حسین کو شہید کر دیا. جناب آج گلی گلی 10 محرم کو حسین حسین کے نعرے بتاتے ہیں. عیسائیوں جو تم وش کرتے ہو، مسلمانوں میں ہر کو بکو سو بسو حسین یا حسین کر کے بتایا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، ہم حسین کے ہیں. معاف کرنا، اصلاح کرنی چاہیے. چونکہ اب میں سماع کرتا ہوں تو قوالی سن رہا تھا تو میں اس میں ایک جملہ تھا جو اچھا نہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ علی دل کرتا ہے کہ تجھے خدا مانوں. میں نے جملہ تو وہ ڈیلیٹ کرا دیا کہ ہم علی کو بہت کچھ مانتے، خدا تو نہیں مانتے. میں کہہ رہا تھا کہ شاید اب مجھے فلسفہ سمجھ آیا ہے کہ حسین جو ہیں وہ چوتھے نمبر پر کیوں آئے ہیں. حسین اگر پہلے نمبر پر آ جاتے نا تو ساری دنیا نے ان کو خدا ہی ماننا تھا. رب نے کہا ذرا ٹھہر کے، ذرا سنبھل کے، ذرا بھاراں پہلے کام ہو جائے، دنیا صاف ہو جائے، پھر ہم اس کائنات کے دولہا علی کو بٹھائیں گے. میرے دوست حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حسین پاک نے دین سکھایا. لیکن ایک منظر آپ کو بتانے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو درخت آیا، اس سے آواز آئی کہ انا اللہ میں اللہ. سورہ قصص میں 2 دفعہ ہے کہ آواز آئی انا اللہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. میرے دوست وہ درخت خدا نہ بن سکا نہ وہ معبود، لیکن فضیلت تو قرآن نے بیان کر دی کہ درخت کتنا مقدس ہو گیا کہ جس میں سے آواز آئی. شاید ہو نہ ہو پس شہادت امام حسین کے سر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. درخت سے بھی تو آواز اسی کی تھی اور حسین کے سر سے بھی تو آواز اسی کی تھی. آواز تو اسی کی تھی. معاف کرنا، وگرنہ جس کو تم مردہ کہتے ہو، مردہ گوشت کے ٹکڑے، وہ کلمہ نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے. درخت کی گری شاخیں وہ کلمے نہیں پڑھتی. رب نے کہا جب میں چاہتا ہوں تو میں درخت سے بول لیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں حسین کے سر سے بول لیتا ہوں. معبود نہ وہ ہے، معبود نہ یہ. معبود نہ درخت بن سکا اور معبود نہ وہ بن سکا. لیکن میں پوچھتا ہوں اگر آپ کو وادی ایمن کی سیر مل جائے تو آپ اس درخت کی شاخیں مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بلائیں لے گا، کوئی بوسے لے گا، کوئی جڑ سے مٹی اٹھا کے گھر لائے گا. پانی مل گیا تو اس کے قطرے جو ہے وہ ہونٹوں پر ملے گا. یہ وہ درخت ہے جس سے اللہ بولا تھا میرے دوستو اگر حسین مل جائیں تو کیا کرو گے؟ وہ تو درخت کی شاخیں ہیں، یہ تو محمد عربی کی شاخیں ہیں، ان کی اولاد ہے.
درخت کے پاس ہاتھ نہیں، درخت کے پاس زبان نہیں، درخت کے پتوں کے پاس لہجہ نہیں کہ وہ کسی کو روک سکیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن مصطفیٰ کی اولاد کے پاس تو لہجہ بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، راہ بھی ہے، منزل بھی ہے، آگاہی بھی ہے، عرفان بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور قرآن بھی ہے، علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، خون بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے. یہی وجہ ہے حضور نے کہا جو میری آل سے محبت کرے گا اس کو قیامت کا پاسپورٹ مل جائے گا، سیدھا پلسرات سے گزر جائے گا. اللہ اکبر. امام علی مقام دعا کر کے جس وقت گھوڑے پہ بیٹھے، توجہ دیجئے میری طرف، میں آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس وقت سفر شروع کرو تو آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ مختصر مانگنی ہو تو آپ یہ کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اگر تھوڑا وقت ہو تو آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہم انی اسألک البر والتقوی فی سفرنا ھذا. یا اللہ اس سفر میں بر اور تقوی عطا فرما. اور ذرا اور وقت ہو تو حضور کی سنت ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انت صاحب فی الدنیا والخلیفہ فی الآل والمال. اے اللہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور ہمارے پچھلوں کے پاس میرے مولا تو ان میں ہمارا خلیفہ ہے. واہ 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 واہ. کبھی چھوٹے بڑوں کے خلیفے ہوتے ہیں، کبھی بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی پشتبانی کرتے ہیں اور پشت پناہی کرتے ہیں. اس بات اور اس نقطے کو سمجھا جائے کہ جناب یہاں وادی عشق میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا. بڑا وہ ہوتا ہے جو قرب مصطفیٰ پا جائے. اگر دین قرب کا نام ہے، اگر دین قرب کا نام ہے تو مولانا تمہیں 2 حدیثیں یاد کر کے مقام مل گیا. تم نے کہا امامہ سجایا میرے ہاتھ چومو، میرے آگے پیچھے جاؤ، میرا طواف کرو. کیا 2 حدیثیں پڑھا کر کے تم مطاف کائنات بن گئے؟ مبارک کا تمہیں، یہ منصب بھی حضور نے دیا. تم ان کا کیا کرو گے جن کا رہنا سہنا بیٹھنا اٹھنا دیکھنا سننا دل کی دھڑکنوں تک ان کے اندر محمد عربی آباد ہیں. حضور کی آل. اصل میں جو سیانہ دانا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی نسبت کی قدر کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. عالی جناب ایک بات سناؤں، تھوڑا سا مسکرایا بھی اس لیے ہوں کہ میرا انگلینڈ کا ایک مہمان آیا ہے. وہ کہتا ہے 12 سال میں نے شاہ جی کو دیکھا ہے تو وہ ہنستے نہیں ہیں. میں نے کہا ظالم خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہوگا، جمعہ کا خطبہ اب ہنسنے کی جگہ تھوڑی ہوتی ہے. تو کمرے میں ساتھ بیٹھے ہیں، پھر مذاق بھی بتاؤں، خوش طبعی بھی کروں. اور اب میں مسکرائے اس لیے ہوں کہ ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں. برطانیہ گریٹ برٹن کہلاتا ہے. یہ عبد الباسط صاحب اور یہ لوگ انگلینڈ کے کافی مہمان آئے ہوئے میرے. تو وہ جو ان کا سربراہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ وہ معصوم ہوتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا ہے، ان سے لغزش نہیں ہوتی. میری بات سنو جی، سب کچھ ہوتا ہے لیکن سب عیسائیوں نے آج تک ایکا کیا ہوا ہے کہ ہم کہیں گے یہی کہ کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، کہ ہمارا بادشاہ غلطی نہیں کرتا، ہمارا بادشاہ غلطی نہیں کرتا. جو آدمی اپنے بادشاہ کو غلط کار کہے وہ آدمی تھوڑا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا. او سونیوں، اگر بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین.
اور پھر ان حسنین کی ماں وہ غلطی نہیں کر سکتی ہے. محمد کا خون کبھی غلط ہو سکتا ہی نہیں ہے. عالی وقار ناظرین اور عالی وقار سامعین، میں بات عظمتوں کی کروں، مجھے آنسو گرانے سے بھی انکار نہیں، اس لیے کہ میں ایک مجذوب کو ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ چاندی تو قطرے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں، بارش کا قطرہ اناج کا حسن 6 ماہ تک اپنے اندر چھپا کر کے پھر اس کو جس وقت بوٹا بناتا ہے، گل بناتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ بارش کے قطرے کی پیدائش ہے. اور تم اور ہم اور انسان سب هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تو اس قطرے سے پیدا ہوا ہے جس کا نام بھی زبان پر نہیں لیا جا سکتا، وہ بھی ایک قطرہ ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب غم سے ایک قطرہ آنسوؤں کا آنکھ سے گرتا ہے تو دوزخ کے شعلے اسے پناہ مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، کوئی عاشق ہے، کوئی رو رہا ہے. مجھے بتائیے کہ آنسوؤں کا قطرہ بھی یہ جنت کا سودا کرا دیتا ہے. میرے سونے، کوئی اللہ کے لیے روئے تقوی سے تو جنت کا سودا جیت لیتا ہے، اور جو جنت کے سردار کے لیے روئے، جنت کے سردار کے نام اور ان کی حکایات دل گرفتہ اور ان پر گزرنے والی حالات کی ٹیسیں اور جو ظلم کی چکیاں ان پر کسی گئی، میں آنسوؤں کا انکار نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دے. شبنم کی طرح ہم کو رونا نہیں آتا. جو رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دے. شبنم کی طرح ہم کو رونا 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 نہیں آتا. فرق یہ ہے کہ تم سڑکوں پر رو لیتے ہو، ہم جس وقت نفل میں سحری کے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو یا حسین کر کے رو لیتے ہیں. معاف کریے، ابو الکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آنسو دنیا میں کس کے لیے بہائے گئے ہیں، تو جواب ہے حسین کا. پتہ ہے کہ 1400 سالوں میں 1400 محرم آئے. حافظ محمد قاسم صاحب کہتے تھے کہ 10واں سالانہ جلسہ ہے. پتر یہ عالم دنیا میں 10واں ہے، عالم ارواح میں تو یہ 1400 جلسے ہو چکے ہیں. اور شہادت کی تصویر لوگ دیکھ چکے ہیں. تو معاف کریے، king can do nothing wrong. میں سے خدا کی قسم ہاتھ کھڑا کرو جو میری بات سن رہے ہیں. ایک بڑے مزے کی بات کرنے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں میری تقریر فل بدی ہوتی ہے، میں یاد کر کے تو آتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو پانی آپ پینے لگے ہیں، اس کو آپ جس وقت پیتے ہیں پانی کو، تو اس میں دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے اس کو منہ کے ساتھ لگاتے ہیں. دیکھتے کس لیے ہیں؟ کہ اگر وہ پاک ہو تو آپ پی لیتے ہیں، اگر وہ پاک نہ ہو تو اس کو صاف کر لیتے ہیں. انسان اپنے بدن کے لیے پاک چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن آب زمزم آ جائے تو سونا پھر دیکھتے نہیں، پھر گٹ گٹ کر کے پی جاتے ہیں. ویسے پانی 3 سانسوں میں پیا جاتا ہے، لیکن زمزم کہتے ہیں کہ جس حد تک تم کھینچ کے پی سکتے ہو پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو، اور جس وقت منہ سے ہٹاؤ تو حل من مزید. تو اسماعیل کی ایڑیوں کا پانی ہے. میرے دوست، یہ زمزم کا پانی ہم پیتے ہیں. معاف کریے، نماز اس آدمی کی ہوتی ہی نہیں.
نماز اس آدمی کی ہوتی ہی نہیں جس کی جگہ صاف نہ ہو، جس کے کپڑے صاف نہ ہو اور جس کا بدن صاف نہ ہو. تو آپ بدن صاف کر کر کے دھوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں، پاک پانی پیتے ہیں. اور تمہیں کوئی کہے کہ یہ جو پانی پیا ہے کیسا ہے، آپ کہتے ہیں پاک پانی پیا ہے. بس ختم. اگر ذرا سا کچرا ہو تو آپ اس کو رد کر دیتے ہو، اور پاک ہو تو مستی لے کے اسے اپنے جگر تک پہنچا دیتے ہو. وہ سونیا کربلا میں ایک طرف یزید تھا، وہ گندگی کا ڈھیر ہے، اس کو دیکھو بھی نہ، اور حسین کو دیکھو وہ پاکی کا مجسمہ ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ان مولانا صاحبان کو روٹی کھلا دو، چائے پلا دو. ہم دشمن نہیں ہیں ان کے، ہم دشمن نہیں ہیں ان کے. روٹی کھلا دو، چائے پلا دو، مانگٹ جو بھی ہو اس کو کھلا دو. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. دیکھو اگر میں نے اپنا بچہ چھوٹا ہو اس کو کندھے پہ بٹھا لوں تو میں نے کئی جذباتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچہ میں کندھے پر چلا کر کے جس وقت چلا تو وہ پہلے اس کے لات چومتے ہیں، بعد میں میرے ہاتھ چومتے ہیں. وہ بھائی پہلے میرے چوم لو، بعد میں اس کے پاؤں چوم لو. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے اس کو کندھوں پر جو اٹھایا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو بھی چومیں گے. وہ سونیا فتوے لے کے ادھر نہ آؤ، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے. ہو سکے تو قدم چوم لو، لباس چوم لو، اثر چوم لو، سر ناز چوم لو، تاریخ چوم لو، شہادت چوم لو، اور چوم چوم کے کہو جیسے پروانے شمع پر جلتے ہیں ہم آل محمد پر قربان ہیں. میرے دوست، امام علی مقام نکلے. امام علی مقام کا نکلنا میں کہاں کہاں آپ کو یاد کروں. یاد رکھیے میں نے کہا موسیٰ محل سے نکل کر جھونپڑے میں گئے تھے، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر محل میں گئے تھے، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ خشکی سے لے کر وہ پانی میں گئے تھے. بعد میں پوچھوں اس کوے کو، پوری تقریر کل سناؤں گا، اس کوے کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کتابیں پڑھیں نا حدیث کی تو کہتے ہیں یہ فاسق ہے، فاسق ہے. کہاں فاسق ہے؟ اس کو حضور نے بھی فاسق کہا ہے، رحمت عالم نے کہا کہ یہ فاسق ہے. اور پتر فاسق اس لیے ہے کہ اس کو نوح علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ فلاں جگہ جا تے دیکھ کے آ گراں جڑا ساڈا ڈوبیا سی وہ باہر نکلیا یا نہیں نکلیا. اس نے آگے جا کے دیکھا ایک ترنگا مردار جو ہے وہ پانی پر تیر رہا تھا، وہ ادھر کھانے لگ گیا اور واپس نہ آیا. نوح علیہ السلام نے پہلے کہا تھا یہ فاسق ہے، اس لیے کہ اس نے میری بات کا خیال نہیں رکھا. کہیں ایسے نہ ہو قیامت والے دن کئی ایسے کوے نکلیں کہ جن کان کو حضور دیکھ کے کہیں انہوں نے میری حال کا خیال نہیں رکھا تھا، انہوں نے میری حال کا خیال نہیں رکھا تھا. ہاں معاف کیجئے. تو فاسق نہ بنو اور فاسق نہ بنو اور بدکار نہ بنو اور بد اندیش نہ بنو. اعلیٰ حضرت کی روح بنو جو آل رسول کا تصور کر کے کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ، 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 تیرا سب گھرانہ نور کا. سونے ہاں گھنٹہ تو ہو گیا ہے، ابھی میں نے صرف سواری چلائی ہے، میں آگے نہیں بڑھا تاکہ اس عظمت کی تصویر کھینچوں. اب مجھے بتائیں کہ ہمارا عقیدہ، میں ویسے مذاق نہیں کرتا، عادت بھی نہیں میری مذاق کرنا، میں تو جمالیاتی آدمی، خذ ما صفا ودا ما قدر، ہر محبت والے کی قدر کرتا ہوں. لیکن آج ہی شام ہمارے کچھ بھائی شام غریبہ منائیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. ہم تو شام غریبہ نہیں منائیں گے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دن منائیں گے.
ہم تو ان کی یادیں لائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آواز کے تنتنے میں کوئی فرق نہیں، کوئی واہ حسین کہہ دیتا ہے، کوئی آ حسین کہہ دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے بخت میں یہ لکھا کہ یہ دیکھو آپ نے دستار سر پر رکھی تو یہ علی کی تھی، یہ علی کی تھی، تلوار ہاتھ میں لی تو یہ مصطفیٰ کی تھی، یہ پٹکا حسن المجتبیٰ کا تھا، اور یہ قرآن کی تلاوت کر کے نکلے تھے۔ یہ جو گھوڑا سجا تھا یہ منزل کا راہی تھا، یہ راہ میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آج وفاؤں کے پھول آسماں کے فرشتے ان پر نازل کر رہے تھے۔ معاف کیجئے، اب یہ منظر دیکھ کے میں کیا کہوں، آہ کہوں یا واہ کہوں؟ امام علی مقام، کیا بات ہے علی مقام کی۔ باقی ہے، اب میں بس 2 لفظ کہوں اور سمیٹوں۔ کل بھی مجھے پوری قوم سے مخاطب ہونا ہے، درد مندوں سے مخاطب ہونا ہے، عاشقوں سے مخاطب ہونا ہے۔ ادھر دیکھو، کیا یہ حدیث نہیں کہ جس وقت میں کسی سے پیار کرتا ہوں میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، جن کانوں سے وہ سنتا ہے، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ اور میمون کی روایت ہے کہ حضور نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ میں جو آدمی نفل زیادہ پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو میرے دوست انہوں نے کہا کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں، جس دل سے وہ سوچتا ہے، فواد بن جاتا ہوں جس دل سے وہ سوچتا ہے۔ توجہ کا طالب، یہ حدیث یہاں بیان ہوئی، اس کی تشریح تو پھر کسی موقع پر۔ آگے آخر میں حضور نے کہا، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ، میں کبھی متردد نہیں ہوا۔ اللہ کی شان بھی نہیں ہے تردد۔ تردد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، میں اندر مسجد کے آؤں یا نہ آؤں، میں آؤں یا نہ آؤں، میں قرآن کھول کے پڑھوں یا بند کر کے پڑھوں، یہ کروں یا یہ کروں، میں فیصل سے پہلے ملوں یا قاسم سے پہلے ملوں، یہ کروں یا یہ کروں، یہ تردد ہے۔ یہ کروں یا یہ کروں اللہ کی شان نہیں ہے، وہ تردد سے پاک ہے، وہ غنی ہے، وہ مالک ہے، لیکن وہ اپنے بندگی کا مقام سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تردد کبھی نہیں ہوتا، مگر جس وقت مومن کو میں موت دیتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کیوں مارتا ہے، مجھے چھوڑ دے، میں نے تو دنیا میں رہنا ہے۔ اور مجھے تردد ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جنت کیسی ہے، حور کیسے ہیں، غلمان کیسے ہیں، انار کیسے ہیں، سیب کیسے ہیں، ہوائیں کیسی ہیں، نسیم کیسی ہے، اس کو پتہ نہیں، لیکن میں متردد ہو جاتا ہوں کہ میں اس کو دنیا میں چھوڑ دوں یا لے جاؤں۔ پھر میں فیصلہ کرتا ہوں، چونکہ دیکھا نہیں ہے اس لیے میں اس کو لے آ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی طاقت نہ تھی کہ یزید کی گچی مروڑ دیتا اور اس کو مار دیتا؟ رب نے کہا تم دنیا صرف دیکھتے ہو، میں ادھر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا حسین، اصل میں وہ مقام جو تیرے نانا کے قدموں میں ہے میں تجھے وہ عطا کروں گا۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین۔ یہاں تو حافظ محمد قاسم جب میں نے مسجد اقصیٰ کا خطیب بلایا کسوانی، اللہ اس کو خوش رکھے، پھر بھی ان کا پیغام آیا کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، تو دیکھو ہم کہتے ہیں ہے بندہ بڑا زبردست ہے یار، اس نے خیابان دی جامع مسجد میں نماز پڑھی، یہ طارق صاحب ہے، یہ انہوں نے داتا صاحب نماز پڑھی۔ ایک اور کہتا ہے جناب میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھی۔ ایک اور کہتا ہے کہ جناب میں نے مسجد نبوی میں پڑھی۔ ایک اور کہتا ہے کہ مسجد جناب حرام میں نماز پڑھی۔ معاف کرنا، یہ نمازیں کوئی کم ثواب تو نہیں رکھتی، کسی کا 1، کسی کا 27، کسی کا 700، کسی کا 50,000، کسی کا 1,00,000 کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ جگہیں ساری برابر نہیں ہوتی اور نمازیں بھی ساری برابر نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن سارے کہیں گے
میں نے اقصیٰ میں نماز پڑھی، میں نے حرم میں نماز پڑھی، میں نے جامع مسجد میں نماز پڑھی. فلاں کہے گا میں جامع مسجد کا خطیب رہا، امام رہا. حسین سے پوچھے گا امام حسین تو، انہوں نے کہا تلوار پہ سر رکھ کے گردن کٹا کے نماز پڑھی. گردن کٹا کے نماز پڑھی. میرے دوستو، شہیدوں کی اور عاشقوں کی نمازیں ان کی اپنی ہوتی ہیں. آج کے دن اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ کل بر وقت تشریف لائیں گے. کل میں انشاءاللہ اسی جگہ سے خطاب شروع کروں گا. کچھ شہادت کا نقشہ اور کچھ اس کے بعد میں یزید کے دربار کا نقشہ، کچھ دنیا کا نقشہ اور کچھ آخرت کا نقشہ آپ کے سامنے لاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قبلہ شاہ جی کی خدمت میں عرض ہے کہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ کریم، آج عاشورہ معظمہ کے دن، آج کے عظیم دن، عظیم تاریخ والے دن، امام علی مقام اور ان کے ساتھ کربلا کے شہداء کو امت رسول کی طرف سے احسن جزا عطا فرما دے. اے اللہ ان کے مقصد زندگی کا رنگ، نور اور روشنی پوری امت مسلمہ کو عطا کر دے. دعا فرما اللہ تعالیٰ صراط مستقیم حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری لغزشوں گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آل بیت پاک، اصحاب پاک اور خلفائے راشدین اور حضور کے غلاموں سب سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ محبتیں ہماری زندگی کا خراج بنا دے. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. جس کی جو حاجت ہے یا اللہ پوری فرما دے. اللہ جس کی جو حاجت ہے پوری فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین. ایئر بھائی کے لیے بھی دعا فرمائیں. انہوں نے بڑی ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں اور ہماری آواز کو پوری دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے مدد کرتے ہیں. حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے اس ایئر بھائی کا عملہ، اللہ سب کو جزا عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ.